بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا ایک بڑا اہم رکن، بڑی شان والا، جس میں جسمانی قربانی بھی ہے، مالی قربانی بھی ہے، مشقت بھی ہے، محنت بھی ہے، وہ اس ماہ ذوالحجہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ وہ کون سا رکن ہے؟ حج کا۔ کون سا رکن ہے؟ حج کا، کہ ماہ ذوالحجہ میں 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک حج کے تمام ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کے تمام ارکان اس مہینے میں ادا کیے، اس مہینے کے ابتدائی دنوں میں، پہلے شرع ابتدائی دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حج بیت اللہ کو بھی شامل فرمایا۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں۔ حج بیت اللہ صاحب استطاعت پر فرض ہونا، لازم ہونا، یہ ارکان اسلام میں سے حصہ ہے، ارکان اسلام کا حصہ ہے۔ اور جو صاحب استطاعت حج بیت اللہ نہیں کرتا، اس کے لیے بڑی سخت وعید بھی آئی ہے، بہت سخت وعید بھی بیان ہوئی ہے۔ اب اس کا دیکھیے فرضیت کا، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو شخص اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس پر لازم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے حج بیت اللہ کرے۔ اس کے لیے لازم قرار دے دیا، اس کے لیے فرض قرار دے دیا کہ جو بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے لیے فرمایا یہ فرض ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کا لیے انکار کر دیا، حج بیت اللہ کی فرضیت کا انکار کر دیا، تو فرمایا اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز۔ آگے آگے سب دوست آگے آگے، آپ بھی آگے آگے بیٹھا کریں۔ تو فرمایا کہ صاحب استطاعت پر فرض ہے حج بیت اللہ کرنا۔ اب اس کی استطاعت کیا بنتی ہے؟ یہ حج کے فرض ہونے کی جو شرائط ہیں وہ ائمہ نے 10 بیان کی ہیں، کہ 10 شرائط اگر پوری ہو جائے تو وہ اس بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی بیان کی مسلمان ہونا، کہ مسلمان ہو، غیر مسلموں پر تو ہے نہیں فرض۔ اور دوسری ہے بالغ ہو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، اسلام اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان پر فرائض عائد نہیں ہوتے، تو دوسری بالغ ہو۔ اور تیسرا ہے عقل مند ہو، عاقل ہو، کیونکہ جو مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اسلام نے اس پہ بھی چھوٹ دی ہوئی ہے، فرائض کی پابندی اس پر بھی عائد نہیں ہوتی، تو عاقل ہو۔ اور چوتھا ہے آزاد ہو، جو پچھلے ادوار میں زیادہ تر غلاموں کا بھی مسئلے ہوتے تھے، غلام بھی ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھی، اور وہ اپنے آقا کے پابند ہوتی تھی، اپنے مالی کی پابند ہوتی تھی۔ اس لیے شریعت میں اس وقت سے لے کر یہ بھی حج کی فرضیت میں اس کو بھی شامل کیا گیا کہ وہ بندہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اور پانچواں ہے تندرست ہونا، صحت مند ہونا، کہ اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو جو اس کے حج کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، وہ حج کے مناسک ادا نہ کر سکے۔ جس طرح ہارٹ کے مسائل ہیں آج کل، یہ گردے کے مسائل، کسی کے وہ پھیپھڑوں کے مسائل، کوئی سانس کے مسائل، کئی طرح کی بیماریاں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کتنی خطرناک موذی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو صحت مند ہو،
صحت مند ہو، چاہے وہ بڑی عمر کا ہو چاہے جوان ہو، صحت مند ہو جو حج کے مناسک ادا کر سکے۔ اور پھر چھٹی شرط ہے دوران سفر اخراجات کرنے کی قوت اسے حاصل ہو، کہ اپنے گھر سے لے کر حج بیت اللہ کرنے تک اور واپسی تک اس کے پاس سارے اخراجات ہوں۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں سے قرض اٹھا کر بعد میں مجبور ہو جائے، قرض ادا نہ کر سکے، تو جو استطاعت نہیں مالی لحاظ سے رکھتا اس پر بھی حج فرض نہیں۔ گھر سے لے کر وہاں تک سارے اخراجات اور واپسی تک اخراجات برداشت کر سکتا ہو، تو یہ بھی چھٹی شرط ہے۔ اور ساتویں راستے میں امن و امان ہو، یعنی راستے میں سہولت ہو، اسے وہاں بیت اللہ تک پہنچنے کی سہولت ہو۔ آج کل تو ایئر لائنز میں سفر ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے بین الاقوامی طور پر یا ایئر سسٹم میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے کہ پروازیں تاخیر کا شکار ہو جائیں یا تعطیل کا شکار ہو جائیں، تو راستے میں امن و امان ہو۔ پہلے زمانوں میں اور پاکستان سے بھی آج سے میرا 40-50 سال پہلے لوگ وہ یہ پہلی جہازوں پر بھی بڑھے جاتے تھے اور یہ روڈ کے ذریعے بھی بڑھے جاتے تھے، لیکن اب چند سالوں سے اس طرح کی سہولت نہیں، تو راستے میں امن و امان ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اور آج بھی شرط ہے جان کا خوف نہ ہو، کہ کوئی ایسا اسے جان کا خوف نہ ہو راستے میں، چاہے سفری طور پر یا وہاں پہنچ کر یا ادھر سے نکلنے پر، جس سے اس کی جان کی خطرہ ہو، تو یہ بھی اسے امن و امان ہو۔ تو یہ آٹھویں شرط ہے حج کے فرض ہونے کی۔ اور خواتین کے لیے دو علیحدہ بھی ہیں، وہ ہے عورت حالت عدت میں نہ ہو، حالت عدت میں نہ ہو، طلاق کی کوئی عدت ہے یا اس کا خاوند فوت ہو گیا اس کی عدت ہے، وہ عدت میں نہ بیٹھی ہو، تو اس صورت میں بھی یہ بھی اس کے لیے شرط ہے۔ اور 10ویں ہے عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا کوئی محرم ہو، یہ اس کے لیے شرط ہے عورت کے لیے بھی۔ تو یہ 10 شرائط ہیں، امام کسانی نے بدائع الصلاۃ میں ذکر کی ہیں، امام محمد امین نے امام ابن عابد الدین شامی ان کے حاشیہ میں یہ درج کیا ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ ساری شرائط 10 کی 10 شرائط ذکر ہے۔ اور حج یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک بار کرنا فرض ہے۔ کتنی بار؟ ایک بار۔ اگر وہ اس کے بعد بھی اس کے بعد مالی وسعت ہے، لیکن اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس پر فرض نہیں ہے۔ اگر بعد میں بھی کرے گا وہ نفلی طور پر ہو جائے گا، مگر فرض ادا ہو گیا، اب اس پر فرض نہیں رہے گا۔ اس پر ایک حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا، تم حج کرو۔ حضور نے سارے صحابہ سے فرمایا، سارے لوگوں سے فرمایا تم پر حج فرض کر دیا گیا، حج کیا کرو۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا، ایک شخص اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ کیا ہر سال فرض ہے؟ جس طرح دیکھیں نا زکوٰۃ بھی مالی عبادت ہے، تو ہر سال جو بھی مالی استطاعت رکھتا ہو اور صاحب نصاب بن جائے، ہر سال اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزے ہر سال مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہوتے ہیں، اور جو اس کی شرائط ہے اس کے مطابق۔ تو صحابی نے بھی یہی سوال کر دیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ کیا ہر سال جو طاقت رکھے وہ حج کرنے جائے؟ حتیٰ کہ اس صحابی نے 3 بار سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے جواب نہ دیا، 3 بار انہوں نے سوال کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فرمایا اے میرے صحابی، اے شخص اگر میں بول دیتا ہاں
ہر سال حج فرض ہے، تو پھر یہ ہر سال تم پر فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت بھی نہ رکھتے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریعی اختیار دیا ہوا ہے۔ آپ شریعت نافذ کرنے والے ہیں، شریعت بنانے والے ہیں، شریعت کے احکام دینے والے ہیں، حلال اور حرام کے احکام دینے والے ہیں، جائز اور ناجائز کے احکام دینے والے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اللہ کی طرف سے وہی ہمارے لیے شریعت بن جاتا ہے، وہی ہمارے لیے شریعت بن جاتا ہے۔ فرمایا اگر میں ہاں بول دیتا تو تم پر فرض ہو جاتا۔ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریعی اختیار کو نہیں مانتے، حالانکہ قرآن و سنت واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح قرآن میں بھی فرمایا، اپنے حبیب کا یہ مقام، اپنے حبیب کا یہ منصب ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ میرے رسول کا یہ منصب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور جو پلید چیزیں ہیں ان پر حرام کرتے ہیں، ان پر حرام کرتے ہیں۔ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ضروری ما ترکتکم، آگے امت کو ایک بڑا اصول دے دیا، فرمایا کہ جو میں تمہارے لیے چھوڑ دوں اس پر اکتفا کیا کرو، یعنی جتنا حکم بیان کر دو اس سے آگے نہ بڑھا کرو، اسی پر اکتفا کر لیا کرو، رک جایا کرو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِ، فرمایا تم میں سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ وہ کثرت سے سوال کرتے تھے۔ ہمارے لوگوں میں بھی بڑی عادت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتوں کو بڑی توڑنے لگے رہتے ہیں۔ کثرت سے سوال کرنے سے حضور نے منع فرمایا کہ جتنے احکام ہو آسانی سے تم عمل کر سکو بس اتنا کیا کرو، اتنا پوچھا کرو۔ جتنی توڑنے لگو گے اتنی شریعت کی پابندیاں تم پر عائد ہوں گی، اتنی شریعت کے احکام میں پھنستے چلے جاؤ گے۔ تو آگے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے، کیونکہ جب انہوں نے کثرت سے سوال کرنا شروع کر دیے تو ان پر پابندیاں لگتی چلی گئی اللہ کی طرف سے اور ان کے رسول کی طرف سے، پھر وہ عمل کرنے کے قابل نہ رہے تو پھنس سے چلے گئے نا۔ جو چیز ان کے لیے خاموش رہنے میں حلال تھی تو پابندی لگنے کی وجہ سے اس کی خلاف ورزی حرام ہو گئی، اس کی خلاف ورزی حرام ہو گئی، ناجائز ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ تو پھر گناہ ہوئے یا نہ ہوئے؟ تو فرمایا انبیاء کرام کے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے اور کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کوئی بھی تم گائے لے کر ذبح کر دو، وہ آگے کہنے لگے اس کا رنگ کیسا ہو، وہ گائے کیسی ہو، بوڑھی ہو یا جوان ہو، اس طرح یعنی طرح طرح سے سوال کر کے پھنس گئے۔ تو حضور نے اسی سے خبردار کیا اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بڑا اہم اصول بیان کر دیا۔ فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی تمہاری طاقت ہے تم عمل کرو، یا اپنی سنت کی اپنے عمل کی فضیلت کو حضور نے بیان فرما دیا۔ حضور نے اس میں سہولت دی ہوئی اپنی سنتوں میں، اپنے مبارک اعمال میں، فرمایا جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں جتنی تمہاری طاقت ہے تم اتنا عمل کرو، جتنی تمہاری طاقت ہے تم اتنا عمل کرو۔ یہاں لوگ کھانے پینے پر پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ اس طرح کرو اس طرح کرو، اور ایسا بنا دیتے ہیں جیسا فرض واجب ہے، جیسا فرض واجب ہے۔ لباس میں طرح طرح کے حلیے تیار کر لیتے ہیں اور ایسا لوگوں کی نظروں میں اپنے فالوورز اپنے پیروکاروں کی نظر میں بنا دیتے ہیں جیسا یہ فرض واجب کے درجے پر چلا گیا۔
اور اس کو اگر مخالفت کی تو ہم حرام کا ارتکاب کر دیں گے، ہے یا نہیں؟ اور چہرے کا حلیہ شکل شباب کیسی بنا دیتے ہیں کہ ہم نے اگر اس کے خلاف کیا یا ہم سے کوئی کمی ہو گئی تو ہوا یوں ہو گیا جیسے ہم نے حرام کر دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو۔ اور آگے فرمایا فَإِنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، ہاں جب کسی چیز سے منع کر تو پھر اسے چھوڑ دو۔ منع کا احکام جدا اور جو امر ہے حکم اس کا حکم جدا۔ حکم جو دیا اس کا جدا دیا، پہلا اس کا سلوک جدا طریقے سے بیان کیا، اور جو نئی ممانعت بیان کی اس کا حکم جدا بیان کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔